جناب خالد طوال صاحب صدر یو پی جی سے، جناب غضنفر بلور صاحب صدر یو پی جی سرحد کے پی، اور جناب دارو خان صاحب صدر بلوچستان یو پی جی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی معزز اراکین مجلس عاملہ یو پی جی یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں شامل کہتا ہوں۔ آپ سب اپنی گوناگون مصروفیات میں سے بہت دور دور سے یہاں تشریف لائے، اور یہ اس بات کا صاحب جو ہمارے ایف پی سی سی آئی کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور کریم عزیز ملک صاحب بھی جو ہمارے ایف پی سی سی آئی کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہوئے آپ جیسے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس دفعہ سرحد چیمبر جو پشاور چیمبر ہے وہاں پہ ماشاءاللہ بڑا سخت مقابلہ ہوا، اور سننے میں تو یہ آتا تھا کہ بڑا سخت مقابلہ ہے، لیکن کس طریقے سے غضنفر بلور صاحب نے، افضل خان صاحب نے اور جناب جاوید، جب ہم نے یہ آواز بلند کی ہے تو پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی عزت، احترام اور وقار میں ہم نے بہت بڑا ایک مائلسٹون طے کیا ہے۔ آج اس ملک کا ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ جائز آواز بلند کر رہی ہے، اور ہم نے اپنے پورے ملک کے اندر یو پی جی ہی نہیں ہے بلکہ پوری بزنس کمیونٹی کے عزت اور وقار میں، اس کے احترام میں اضافہ کیا ہے۔ اور جب میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ بزنس مین کو ہم نے ایک رول ماڈل کے طور پر آگے لے کے جانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کے بعد جو ایس ایم تنویر صاحب کی لیڈرشپ میں ہم نے لانچ کی، اس سے اس ملک کے اندر جو بزنس مین ہے اس کی عزت میں، وقار میں بہت بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ایشو اپنے لیے نہیں بلکہ اس ملک کے مستقبل کے لیے، جب آپ یہاں پہ ایس ایم تنویر صاحب آئیں گے تو آپ کو پوری تفصیل بتائیں گے کہ اس پوری کمپین کے اندر کیا کیا کچھ ہوا۔ آپ نے ان کی ویڈیوز بھی دیکھی ہوگی، جتنے بھی انہوں نے اس سلسلے میں گفتگو کی، بات کی، جو ہم سب کے پیش نظر ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ چند دنوں میں اس کے اندر بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو اسٹرگل تھی یہ فروٹفل بھی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے، جو بجلی کی قیمتیں ہیں، اس کے اندر کمی بھی آئے گی، کیونکہ یہ سبجیکٹ ایس ایم تنویر صاحب کا ہے تو وہ اس میں بات کریں گے۔ اور دوسرا جو ہمارا ایشو تھا جس کے ایجنڈا میں بھی جو پوائنٹ ہے کہ جو مارک اپ ریٹ ہے وہ 22% سے ابھی 16% پہ تقریباً آ چکا ہے، اور مجھے اپنے طور پر جو میری تھوڑی بہت نالج ہے، انفارمیشن ہے، مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انشاءاللہ جون تک یہ 9% پر آ جائے گی۔ اور اس کے اندر بھی یو بی جی کا اور یو بی جی کی لیڈرشپ کا اور ایف پی سی سی آئی کی لیڈرشپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو ہم ایک بہت منظم طریقے سے ہم نے یہ 2 کمپین لانچ کی، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے کچھ فروٹس جو ہیں آئندہ چند ماہ کے اندر لے کر آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیگر جو معاملات ہیں اس کے بارے میں بھی بات کرنی ہے۔ کوئی بھی ساتھی جو یہاں موجود ہے، میری خواہش ہوگی اور میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہر کسی کو بولنے کا ٹائم ملے گا، آپ ہر ایک نے اپنی اپنی بات کرنی ہے، اور 2 بجے ہم اس کو میڈیا کے کچھ لوگ یہاں تشریف لائیں گے، ہم آج کی جو بھی ڈسکشن ہوگی اس حوالے سے ایس ایم تنویر صاحب پریس کو اور جناب عاطف اکرام صاحب ہمارے جو سینئر جو ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ میڈیا کو بریفنگ کریں گے، اور اس کے بعد ہم کھانا کھائیں گے۔ کہ میں نے تھوڑی سی تفصیل بتائی، 1-2 پوائنٹ اور ہیں جو میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس پہ بھی آپ ڈسکشن کریں۔ ایس ایم تنویر صاحب نے مجھ سے کچھ دنوں پہلے ایک ذکر کیا تھا کہ ہم ایک یو پی جی کا ایک فیملی گالا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی پی سی بھوربن میں، جہاں ان کی خواہش تھی کہ وہاں پر ہم سب لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں، اور وہاں پہ 2-3 دن جو ہے وہ ہم وہاں پی سی بھوربن میں ٹھہرے کے یہاں کریں، اور آپس میں ہمارا ایک انٹریکشن ہو،
اور یہ کوئی امپاسبل بات نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ احسن بختیوری اسلام آباد چیمبر آف کامرس کا جو صدر رہا ہے 2 سال تک، اس نے بہت سے ایسے ایونٹ کیے ہیں. جیسے 2 دفعہ اسکردو ہم ڈپلومیٹس کو لے کر گئے، ہم نے دبئی میں ایونٹ کیا. نہ ہم نے گورنمنٹ سے ایک دھیلا لیا، نہ ہی ہم نے چیمبر کا ایک پیسہ خرچ کیا اس پہ. اور ہم نے یہ سارے کام جو تھے، اتنی زیادہ بھرپور ایکٹیویٹی 2 سال اسلام آباد چیمبر نے کی، یہ سب ہم نے اپنی جیب سے خرچ کیا. اگر کہیں ضرورت پڑی تو کچھ نہ کچھ اسپانسر جو تھے ہمارے دوست احباب تھے ان سے لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیملی گالا ہے کسی گھوبر کے اندر، اس میں بھی اگر آج ایس ایف قدیر صاحب کو ٹیم بنا لیں تو اس کے اوپر بھی ہم پیش رفت جو ہے وہ آگے بڑھا سکتے ہیں. اور اس فیملی گالا کا جو ایونٹ ہے وہ بھی ہم نومبر یا دسمبر میں جب بھی وہ چاہیں گے وہ ہم مینیج کریں گے اور اس کو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اندر اپنا رول پلے کرے. ہمارے بہت سے دوست ہیں، ساتھی ہیں جن کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر. ڈاکٹر گوہر جان صاحب ہیلتھ کے اندر کھانا کئی ہسپتالوں میں فراہم کرتے ہیں. ایس ایم منیر بھائی جان جو ہے انہوں نے بھی بہت سارے کام اس حوالے سے کیے ہیں. اور میں جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر ہمارا ایک ایڈیٹوریم ہے اسلام آباد چیمبر آف کامرس کا. یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری 2 بلڈنگ ہیں اور یہ دونوں بلڈنگ جو اسلام آباد چیمبر کے ہماری لیڈرشپ ہے اس نے بھی کوئی ایک دینا بھی EDF فنڈ سے یا کہیں سے بھی نہیں لیا اور سب اپنی محنت سے وہ بنایا. اور ہمارا جو ایڈیٹوریم ہے اللہ کے فضل و کرم سے جن دوستوں نے دیکھا ہے وہ اسلام آباد کا سب سے خوبصورت ایڈیٹوریم ہے اور اسلام آباد کے بزنس مین اور اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی کے شاعر نشان ہے. اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ احسن بختیوری کے دور میں اس ایڈیٹوریم کا نام ایس ایم منیر بھائی جان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بزرگوں کو، ان قائدین کو جنہوں نے ہماری خدمت کی ہے، ہم ان کے نام کو یاد رکھیں. اور ہماری آنے والی نسلیں بھی جب اس ایڈیٹوریم کے اندر بیٹھیں گی اور جب وہ نام سنیں گی تو ان کے ذہنوں کے اندر ایس ایم منیر بھائی جان کا نام جو ہے وہ زندہ رہے گا، جاویدان رہے گا. اور اسی طرح سے ہمیں اپنے دیگر بھی جو دوست احباب ہیں، افتخار علی ملک صاحب ہیں، انہوں نے بہت بڑی خدمت کی ہے بزنس کمیونٹی کی. آج کل وہ صاحب فاش ہے بیماری کی وجہ سے. تو ہمیں اپنے دوستوں کو، بزرگوں کو اس طریقے سے یاد رکھنا چاہیے، ان کی یادوں کو آگے بڑھانا چاہیے. تو میں بیچ میں سلسلہ گفتگو جو ہے وہ جاری رکھوں گا. میں نے چند ایک باتیں گزارشات آپ سے کر دی ہے.